بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ 13 شوال 511 ہجری کو پیدا ہونے والے سلطان نور الدین زنگی نے تحت نشین ہو کر دشمنان اسلام کا خوب مقابلہ کیا اور انہیں عبرتناک شکست دی۔ نور الدین زنگی کی زندگی کو جس واقعے نے تمام حکمرانوں سے اعلیٰ مقام دیا وہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں 2 یہودیوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سرنگ کھود کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو نعوذ باللہ چرانے کی سازش کی، لیکن نور الدین نے سازش ناکام بنا کر ان گستاخوں کو ختم کر دیا۔ اس کام کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں آ کر حکم صادر فرمایا تھا۔ اس سعادت کے بعد سلطان نور الدین زنگی مدینہ منورہ کی گلیوں میں دیوانہ وار گھومتا رہا اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا رہا کہ اتنی بڑی سعادت کے لیے اس کو چنا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکمرانی کے لحاظ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام اپنائے رکھا تھا، دین اسلام کے اصولوں کو عملی انداز میں نافذ کیا ہوا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی شب بھر نوافل پڑھتے اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ میدان جنگ میں ان کا سپاہیانہ صلاحیتوں سے دشمن بری طرح بوکھلا جاتے۔ نور الدین زنگی نے عیسائیوں کو شام سے ملک بدر کیا اور مصر میں اسلامی حکومت کے قیام کے ساتھ کئی یادگار فتوحات حاصل کی۔ ان تمام کامیابیوں کے بعد ایک بہت بڑی خواہش جو پوری نہ ہو سکی وہ یہ تھی کہ سلطان بیت المقدس کو فتح کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ سعادت نور الدین زنگی کے سردار سلطان صلاح الدین ایوبی کے حصے میں آئی۔ بیت المقدس فتح کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی اس کامیابی کو اپنے محترم سلطان نور الدین زنگی کی سب سے بڑی خواہش تھی جو ان کے نام کیا۔ نور الدین زنگی کی بچپن سے یہ عادت تھی کہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد دیر تک درود شریف پڑھتا رہتا اور پھر تھوڑی دیر آرام کرتا، پھر تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ اس نے اپنی زندگی کو اسلام کے سنہری اصولوں کے عین مطابق ڈھالا ہوا تھا۔ ارکان اسلام کی ادائیگی کے ساتھ دن رات مخلوق خدا کی خدمت میں مگن رہتا۔ جب ذرا سی فرصت ملتی تو قرآن مجید کی کتابت کرنے بیٹھ جاتا۔ نور الدین زنگی قرآن مجید لکھتے ہوئے جب کبھی قلم روکتا تو درود شریف پڑھنے لگ جاتا۔ ان کاموں سے نور الدین زنگی کو ایک بہت بڑی سعادت حاصل ہوئی جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ ایک رات نور الدین زنگی عشاء کی نماز پڑھ کر جائے نماز پر ہی آرام کر رہا تھا کہ اس نے اپنے ارد گرد ایسی دل فریب خوشبو کو محسوس کیا جس کے متعلق اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ خوشبو کے ساتھ ارد گرد کے تمام نظارے جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ ہر شے عجب انداز میں ثنائے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مشغول کھڑی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف کھڑے 2 افراد کے چہروں کی طرف اشارہ کر کے کچھ فرما رہے تھے۔ نور الدین زنگی اس صورتحال سے گھبرا گیا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ جو خوشبو اس نے خواب میں دیکھی تھی وہ خوشبو اب بھی اس کے آس پاس مہک رہی تھی۔ اس کے قلب و زبان سے درود شریف جاری تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس فتنے کی طرف اشارہ فرمایا اس میں ضرور سچائی ہوگی، کیونکہ دنیا کی کوئی اور ہستی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتی، اس لیے یہ بالکل سچا خواب ہے۔ صبح اٹھ کر اس نے بے شمار خیرات کی، غرباء و مساکین کو بہت اچھے کھانے کھلائے۔ دوسری رات بھی وہ اپنی عبادت کے معمولات میں مشغول آرام کر رہا تھا۔ اسے دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف اشارہ فرمایا جہاں وہی 2 چہروں والے زمین کھود رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے فرمایا، نور الدین انہیں روکو۔ اس دوران نور الدین کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جاگ کر شدت سے رونے لگ گیا اور بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میری جان و مال اولاد سب کچھ قربان، میرے جیتے جی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں پریشان کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نور الدین زنگی نے وہ رات رو کر گزاری اور نوافل پڑھے۔ صبح اٹھ کر اس نے دوبارہ خیرات کی اور غرباء میں کھانا تقسیم کیا۔
وہ سارا دن بے چین رہا۔ تیسری رات جب اس نے وہی خواب دیکھا تو وہ اب بری طرح تڑپ اٹھا۔ وہ پانی کے بغیر مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ نور الدین زنگی نے فوراً اپنے جانثار اور خاص آدمیوں کو ساتھ لیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ جلد از جلد مدینہ پہنچنا چاہتا تھا۔ 25 دن کا سفر اس نے صرف 16 دن میں طے کر لیا۔ وہ صرف نماز کے لیے گھوڑے سے اترتا اور دن رات سفر میں رہا۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو اہل مدینہ نور الدین زنگی کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ نور الدین زنگی نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی آنے جانے والے تمام راستے مکمل بند کروا دیے اور اہل مدینہ کے لیے کھانے کی بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا، جس میں تمام افراد کو شرکت دعوت دی گئی۔ اہل مدینہ نور الدین زنگی کی ضیافت پر بہت خوش ہوئے اور سب نے ہنسی خوشی شرکت کی۔ نور الدین زنگی خود اس کھانے کی دعوت میں شریک تھا۔ وہ کھانے کے دوران ان سب لوگوں کے پاس جاتا، ان کی خیریت پوچھتا اور ان کے چہروں کو خوب غور سے دیکھتا۔ اس کا سارا دن اسی جستجو میں گزر گیا کہ وہ ان چہروں کو پہچان لے جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ مگر جب اسے وہ چہرے نظر نہ آئے تو نور الدین زنگی نے مدینے کے حاکم کو بلایا اور پوچھا، کیا دعوت میں تمام اہل مدینہ شریک ہوئے تھے؟ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ حاکم شہر نے جواب دیا کہ اہل مدینہ میں ایسا کوئی نہیں رہا جو دعوت میں نہ آیا ہو، مگر 2 عبادت گزار بزرگ شریک نہیں ہوئے، کیونکہ وہ اس شہر میں مہمان ہیں اور کسی سے ملتے جلتے بھی نہیں اور نہ ہی کسی بھی تقریب میں جاتے ہیں۔ وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک کرائے کے مکان میں شب و روز عبادت کرتے رہتے ہیں۔ نور الدین زنگی کی آنکھیں حاکم شہر کی بات سن کر چمک اٹھیں۔ اس نے مسکرا کر کہا، واہ بہت خوب، آپ ان دونوں کو فوراً میرے پاس لے آئیں۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں بزرگوں کو نور الدین زنگی کے پاس لایا گیا، جو مکمل اسلامی لباس پہنے ہوئے تھے۔ ان کے ہونٹ بظاہر ذکر الہی سے ہل رہے تھے۔ جب وہ دونوں آدمی نور الدین زنگی کے پاس لائے گئے تو تمام لوگوں نے کھڑے ہو کر انہیں سلام کیا، مگر جب نور الدین زنگی نے انہیں دیکھا تو اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ اس کی آنکھوں سے لاوا اگلنے لگ گیا۔ یہ وہی دونوں شیطانی چہرے تھے جن کو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ نور الدین زنگی اب ساری صورتحال سمجھ چکا تھا۔ اس نے اپنے خاص آدمیوں کو ساتھ لیا اور اس مکان میں آ گیا جہاں یہ دونوں عبادت کرتے تھے۔ مکان کے ایک کمرے میں گیا تو وہاں ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں پر دن رات عبادت ہوتی ہے۔ ضرورت کا بہت کم سامان تھا۔ نور الدین زنگی نے اس جگہ کو انگلی سے بجایا جہاں پر جائے نماز بچھے ہوئے تھے تو اسے ایک جگہ ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جب چٹائی ہٹائی گئی تو اس کے نیچے ایک چوڑے پتھر کی سل نظر آئی۔ جب اسے سرکایا تو سب کی حیرت سے آنکھیں کھلی رہ گئیں، مگر ان شیطانوں کے چہرے ڈٹھائی سے بھرپور تھے۔ سل کے نیچے ایک سرنگ تھی جو سیدھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لحد اطہر کی طرف کھودی گئی تھی۔ تمام لوگ ان بزرگ ہستیوں کے ظاہری لبادے سے متاثر تھے، مگر حقیقت دیکھ کر ان کا غم اور غصے سے برا حال ہو گیا۔ نور الدین زنگی کی حالت بھی شدید غصے سے بدلی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ بے اختیار پکار اٹھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کسی بھی مسلمان کو برداشت نہیں ہو سکتی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا یہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ نور الدین زنگی نے تلوار پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے ان گستاخ شیطانوں سے پوچھا، تم کون لوگ ہو اور تمہارے ناپاک عزائم کیا ہیں؟ وہ دونوں شیطان مسکرائے اور نہایت ڈٹھائی سے بولے، ہم یہودی ہیں اور ہم نے اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے پیغمبر کا جسم اطہر چرا کر لائیں گے، نعوذ باللہ، مگر تمہارے آ جانے سے ہم عین وقت پر پکڑے گئے۔ اگر تم آج ہمیں نہ پکڑتے تو ہم نے آج تمہارے پیغمبر کے جسم کو چرا لیا ہوتا۔ وہ دونوں نہایت حماست اور ڈٹھائی سے تفصیل بتا رہے تھے اور نور الدین زنگی کا پورا بدن غصے سے کانپ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں مزید گستاخانہ الفاظ بولتے، نور الدین زنگی نے اپنی تیز دھار تلوار فضا میں بلند کی اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دیں۔
ان کے جسم زمین پر گر کر تڑپنے لگے۔ نور الدین زنگی نے ان شیطانوں کی لاشوں کو بھڑکتے ہوئے لاؤ میں ڈلوا دیا اور خود سجدے میں گر کر زار و قطار رونے لگا۔ روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی۔ نور الدین زنگی کو جب ہوش آیا تو وہ دیوانہ وار مدینے کی گلیوں میں روتا ہوا گھومنے لگا اور پکارنے لگا، میرے نصیب جاگ گئے، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی سعادت کے لیے اپنے اس غلام کو چن لیا۔ اے اللہ تیرا مجھ پر بہت احسان ہے، میں نہایت خوش نصیب ہوں۔ نور الدین زنگی کے حکم پر روضہ اقدس کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ پھر خندق میں سیسا پگھلا کر بھر دیا گیا تاکہ قیامت تک کبھی کوئی اور شیطان اس ناپاک خیال سے باز رہے جو ان دونوں شیطانوں نے سوچ رکھا تھا۔ آج بھی اہل مدینہ نور الدین زنگی کا نام نہایت ادب و احترام سے لیتے ہیں۔ نور الدین زنگی کا شمار ان خوش نصیب افراد میں ہوتا ہے جن پر سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے اعتماد کا اظہار فرمایا۔ نور الدین زنگی کا شمار ان خوش نصیب افراد میں ہوتا ہے جن پر سید البشر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے اعتماد کا اظہار فرمایا اور نور الدین زنگی کی خود سے محبت ہونے کی تصدیق فرمائی۔ نور الدین زنگی دین اسلام کا وہ عظیم سپوت تھا جس کو صرف اور صرف اللہ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھروسہ تھا۔ جنگ کے دوران میدان میں اترتا اور فوج کی کمان سنبھالتے ہوئے خود اول دستے میں رہتا، اپنی فوج کے سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں جوش و جذبہ دیتا۔ شہادت کا اتنا شوق تھا کہ خود تنہا دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتا اور ان کو کوکاری ضرب لگا کر واپس اپنی فوج میں آ جاتا۔ نور الدین زنگی کا شوق شہادت اپنی جگہ برقرار تھا، مگر اس کے قریبی ساتھیوں نے نور الدین زنگی کو تنہا دشمنوں کی صف میں گھسنے پر منع بھی کیا۔ ایک موقع پر جب جنگ اپنے عروج پر تھی اور دشمنوں کی فوج مسلمانوں پر کئی شدید حملے کر چکی تھی، نور الدین زنگی آگے بڑھ کر تنہا دشمن کی فوج میں گھس گیا اور دشمن کی فوج کو بھاری نقصان پہنچایا۔ جب وہ واپس اپنی صف میں آیا تو فقیہ قطب الدین نشاپوری نے نور الدین زنگی سے کہا، سلطان معظم خدارا آپ مسلمانوں پر رحم کریں اور اس طرح اکیلے خود لڑائی میں جا کر اسلام اور اہل اسلام کو خطرے میں مت ڈالیں۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو مسلمانوں کا کوئی سرپرست اور سربراہ نہیں رہے گا۔ دشمن تو پہلے ہی آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ تمام اسلامی ممالک پر قبضہ کر سکیں۔ عیسائی حکمران اس کے لیے کئی مرتبہ آپ کو ختم کرنے کے منصوبے بنا چکے ہیں۔ آپ اسلام اور اہل اسلام کی بقا کے لیے ایسے عمل کو ترک کر دیں۔ یہ سن کر نور الدین زنگی نے استغفار پڑھا اور کہا، محترم قطب الدین، آپ اتنے بڑے عالم ہو کر ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ نور الدین سے پہلے اسلام اور مسلمانوں کا محافظ کون تھا؟ اس سے پہلے اسلام اور اہل اسلام کی بقا کے لیے کون لڑتا تھا؟ آپ جان لیں کہ جو پہلے محافظ تھا وہی اب بھی محافظ ہی نہیں بلکہ محافظ حقیقی ہے، اور وہ آنے والے دنوں میں بھی رہے گا۔ یہ سب کچھ اس ذات عالی شان اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہی ذات مسلمانوں کے حقیقی حامی و ناصر ہے۔ مجھ جیسے کئی دین اسلام کے خادم لڑائی میں مارے جائیں گے، مگر جب تک میرا اللہ چاہے گا کوئی دین اسلام کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سب اللہ رب العزت کا کام ہے کہ وہ کسی ایک ناچیز بندے کے ذریعے بڑی سی بڑی کامیابی عطا کر دے اور کفار کا نام و نشان مٹا دے۔ فقیہ قطب الدین نے جب نور الدین زنگی کا جواب سنا تو سخت شرمندہ ہوئے اور ساری زندگی کبھی بھی ایسی بات دوبارہ نہیں کی۔ نور الدین زنگی کا یہی ایمان تھا کہ اسے ہر میدان میں فتح حاصل ہوتی رہی اور کفار اس کا نام سن کر گھبرا جاتے۔ یہ سب اللہ رب العزت کا فضل و کرم تھا۔